بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی، اور یہی دعائیں ہیں میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اور میں ابھی ایک مزید شعر کی تشریح آپ کے سامنے رکھ کے اپلوڈ کر رہا ہوں، اور تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو کیا شعر ہے؟ شعر کیا ہے؟ شعر خوبصورت شعر ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ کیا شعر ہے کہ تیرا کلام بھی خاموشیوں کا حامل ہے، میرا سکوت بھی لفظ و بیاں سے دور نہیں۔ یہ شعر نمبر 4 ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ تیرا کلام، کلام کے معنی ہے باتیں، خاموشی تو خاموشی کو کہتے ہیں، اور سکوت کے معنی بھی خاموشی ہے۔ لفظ و بیاں، لفظ کے معنی لفظ و بیاں، بیان کو کہتے ہیں، دور نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اس کا نثر کچھ یوں ہے، اس کی نثر کچھ یوں ہے اس شعر کی: تیری گفتگو خاموشی چاہتی ہے، جبکہ میری خاموشی لفظ و بیان کی محتاج ہے۔ یعنی تیری گفتگو خاموشی چاہتی ہے، جبکہ میری خاموشی لفظ و بیان کی محتاج ہیں۔ اس کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ تشریح کچھ یوں ہے: فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری گفتگو اور کلام وہ تعریف کے قابل ہے۔ یعنی تیری گفتگو یا بات چیت تعریف کے قابل ہے، اس میں ایسی شیرینی ہے، تیری باتوں میں ایسی مٹھاس ہے اور حلاوت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ تو بولتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ یعنی دل چاہتا ہے کہ تو بولتا رہے اور میں سنتا رہوں، یا تو بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ یعنی تیری بات اتنی خوبصورت، اتنی مٹھاس سے بھری ہوئی ہے، اور تیری گفتگو کبھی ختم نہ ہو۔ یعنی جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے اور یہ سلسلہ ایسا ہو کہ وہ ختم نہ ہو، ختم ہونے کا نام نہ لے، بلکہ تو اسی سلسلے کو جاری رکھیں اور میں سننے کو جاری رکھوں، اور تیری گفتگو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہ لیں۔ دوسری طرف میری خاموشی اور سکوت بھی لاجواب ہے۔ یعنی میری جو دوسری طرف اگر میں اپنی خاموشی کا ذکر کروں، میری خاموشی اور سکوت، یعنی یہ دونوں الفاظ یہ ایک معنی دیے ہوئے ہیں، اس کے دونوں لفظ یہ کیا ہے؟ مترادف ہیں۔ تو میری دوسری طرف میری خاموشی اور سکوت بھی یعنی لاجواب ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اسے اگر کوئی الفاظ میں بیان کرنا چاہیں، یعنی اگر ان کو کوئی الفاظ میں بیان کرنا چاہے، کوئی بیان کرنا چاہے، کوئی کہہ دے کہ یار میں بیان میں الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو اسے بیان سے قاصر ہو۔ یعنی وہ بیان سے قاصر ہو، مطلب یعنی اگر کوئی لفظوں میں بیان کرنا چاہے، وہ کہتے کہ اگر میں الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر میں کوئی لمبی چوڑی بحث کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسے بیان سے قاصر ہو۔ یعنی غرض اس کا یہ ہے کہ تیرا کلام اور میرا سکوت دونوں کیا ہے؟ تعریف کے قابل ہے۔ یعنی ہم دونوں اپریشیبل، ہمیں دونوں اگر کوئی اپریشیٹ کر لے تو ہم دونوں تعریف کے قابل ہیں۔ یعنی ہم دونوں کی تعریف کرنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ جب دونوں طرف سے یہ اس طرح اظہار خیال ہو اور اس طرح لفظوں میں، باتوں میں گداز ہو، تو پھر ایک نئی آواز ہو، اور پھر یعنی یہی ایک دوسرے کی احتراز ہو۔ بہرحال یعنی ایسا انداز جب موجود ہو تو پھر کیا بات ہے۔ یعنی جس طرح فراز نے بھی ایک فراز کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شعر کیا ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ سناہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سناہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھار کچھ لوگ یہی بھی کہتے ہیں کہ یار چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس شعر کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔